اللہ فرما رہے ہیں میرے پیغمبر اعلان فرما دیں، بتا دیں کہ اگر تمہیں اللہ سے حقیقت میں تمہیں محبت ہے اور تمہیں دعویٰ ہے اللہ سے محبت کرنے کا، تو پھر اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ظاہر کرو، تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یعنی پیغمبر علیہ السلام کی اتباع۔ کہ یہ کان لگا لگا کر جھوٹ کے سننے والے، جی بھر بھر کر حرام کے کھانے والے ہیں، ذلك خیر واحسن تأویلا، یعنی ہمیں غیروں کے فیصلے بھی عدل و انصاف سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لفظ ہے مستقیم، یعنی ایسا ترازو جو قیم ہو، پکا ہو، قائم ہو، ہمیشہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی وہی پسند ہے۔ کائنات کو کس طرح سے مسخر کر کے اس کو نوع انسانی کے لیے یا سب کے لیے کھلا رکھنا ہے۔ یہ ایک واحد مقام ہے جہاں قسطاس کا لفظ جو ہے یہ ظلم کے یا ظالم کے معنوں میں آیا ہے، اور یہ وہ کون سی خصوصیات ہیں جو اللہ کریم انسانوں میں اعلیٰ اعلیٰ درجے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا طریقہ اللہ کا محبوب بننے کا سب سے اچھا، بہترین اور آسان طریقہ جو واضح طور پر آخری اور حتمی طور پر بتا دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد یوسف ہوں۔ آپ مجھے اور نادر ایاز خان صاحب کو یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے المقسطین، یعنی انصاف کرنے والے۔ القسط کیا چیز ہے؟ جی کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پیغام کے مطابق صحیح چلنے والا، اپنی تخلیق کی غرض و غائب پوری کرنے والا اللہ کا محبوب کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کو اپنی ساری مخلوق، اپنی ساری کائنات بڑی عزیز ہے۔ اللہ نے اپنے پروگرام کے تحت اسے بنائی ہے۔ وہ بلا شرکت غیر ہر چیز کا مالک اور مختار ہے۔ ہر چیز اس کے نزدیک کامل، مکمل اور حتمی ہے۔ اس نے اپنے ہی منصوبے کے تحت اس ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں جس مقصد کے لیے بنایا ہے وہ ہمیں پورا کرنا۔ وہ مقاصد اگر ہم پورے کریں گے تو ہم انسان کامل کہلائیں گے، انسان کہلائیں گے۔ وہ کون سی خصوصیات ہیں جو اللہ کریم انسانوں میں اعلیٰ درجے میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ انسان کے بارے میں جو اس نے کہا ہے، یہ ہمارا جو نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار اور ارادہ بھی دیا، عقل و شعور بھی دیا، کائنات کو مسخر کرنے کی صلاحیت بھی دی، اور اس کو استعمال کرنے کے ہنر بھی سکھائے، اور پھر بتایا کہ آپ نے اس کائنات کو مسخر کر کے، اس کائنات کی تسخیر کر کے، اس کے سارے قوانین کو سمجھ کر، اس کو زیر دام لا کر کس طرح اپنے استعمال میں لانا، اور کس طرح اپنی ذات کی، اپنے نفس کی آپ نے ارتقائی منازل طے کرنی ہے، اور کس طرح اپنی منزل مقصود کی طرف جانا ہے، اور کس طرح اس معاشرے کو یا اپنے لیے کس طرح اس کائنات کو جنت بنانا ہے، کائنات کو کس طرح سے مسخر کر کے اس کو نوع انسانی کے لیے یا سب کے لیے کھلا رکھنا ہے۔ یہ وہ ساری خصوصیات جو ہے نا وہ بیان کی گئی ہیں قرآن کریم میں، کہ مومن ہونے چاہیے، صابر ہونے چاہیے، متوکل ہونے چاہیے۔ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ بہت ساری خصوصیات ہیں جو مومنوں کے اندر یا مسلمانوں کے اندر یا اللہ کے دین کو قبول کرنے والوں کے اندر یا اللہ کے مطلوبہ انسانوں کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک اس سلسلے میں سب سے اہم بات سمجھ لیں، پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ اس کا طریقہ اللہ کا محبوب بننے کا سب سے اچھا، بہترین اور آسان طریقہ جو واضح طور پر آخری اور حتمی طور پر بتا دیا گیا ہے۔ میرے پیغمبر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے پیغمبر اعلان فرما دیں، بتا دیں کہ اگر تمہیں اللہ سے حقیقت میں تمہیں محبت ہے اور تمہیں دعویٰ ہے اللہ سے محبت کرنے کا، تو پھر اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ظاہر کرو، تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یعنی پیغمبر علیہ السلام کی اتباع، پیغمبر علیہ السلام کی پیروی، ان کی سنت پر چلنا، ان کے طریقہ کار پر چلنا، ان کی اسوہ حسنہ کو اپنانا، جیسے انہوں نے زندگی گزاری اس کے مطابق زندگی گزارنا، اور انہوں نے کیسے زندگی گزاری قرآن کو بیان کر کے، قرآن کے مطابق۔ بقول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، آپ نے قرآن کے مطابق زندگی گزاری۔ اب قرآن ہمیں جو خصوصیات بتاتا ہے مومنوں کی، اللہ تعالیٰ کے سب کو محبوب بننے کی، وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو مقسط ہوتے ہیں، جو آپ انصاف سے کام لیتے ہیں۔ اس لفظ کو ہم دیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم آیات کا مطالعہ کریں گے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کا مفہوم حقیقت میں کیا ہے۔ اس لفظ کا جو مادہ ہے اس کے بنیادی معنوں میں عدل، حصہ، نصیب، مقدار، یہ ترازو قائم کرنا، صحیح تولنا، واضح طور پر صاف انصاف کے ساتھ تولنا،
بس اس میں اور عدل میں کیا فرق ہے یہ ہم آگے چل کے تھوڑا سا بات کریں گے. پہلے ہم آیات کو دیکھ لیتے ہیں 5/42 میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ المائدہ کی 42 آیت ہے. سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. اس آیت کریمہ میں سورۃ المائدہ کی اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی گئی ہے. اس کا سادہ سا ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کان لگا لگا کر جھوٹ کے سننے والے، جی بھر بھر کر حرام کے کھانے والے ہیں. یہ شان نزول کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں جو یہودی لوگ تھے یا غیر مسلم تھے جو فیصلے آپ سے کرواتے تھے، یہ ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. لیکن قرآن کریم چونکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے، اس لیے ہر دور میں، ہر زمانے کے بارے میں، ہر دور کے انسانوں کے ساتھ آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے. یہ بات سمجھ لینی چاہیے. اگر یہ تمہارے پاس آئیں، یعنی اسلامی نظام مملکت میں مملکت کے ذمہ دار افراد کے پاس آئیں، وقت کے خلیفہ کے پاس آئیں، امیر المومنین کے پاس آئیں، یا اپنے قاضی کے پاس آئیں، اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئیں، تو کیا کریں؟ تمہیں اختیار ہے کہ خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کیا کرو، خواہ ان کو ٹال دو. یعنی ہمیں یہ پابندی نہیں ہے کہ ان کے فیصلے کریں. لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آج کل کے دور میں جب مملکتیں بہت زیادہ انتظامی طور پہ اہم ہو گئی ہیں، تو وہاں پہ ہر مملکت میں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو ہر ایک کا معاملہ، ان کے جو نجی معاملے ہیں، ان کے اپنے مذہبی معاملات جو ہیں وہ ان کے مذہب کے مطابق ہوں گے. اگر تم ان سے منہ بھی پھیرو گے تو بھی یہ تم کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے. اگر تم فیصلہ کرو تو اس میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. بہرحال ہمارا چونکہ موضوع یہ ہے کہ جب بھی آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو عدل و انصاف سے کریں. یعنی ہمیں غیروں کے فیصلے بھی عدل و انصاف سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اپنے فیصلے تو عدل و انصاف سے کرنے ہی ہیں. سادہ سی بات ہے. اس آیت کا مفہوم اس طرح سے واضح کر لینا چاہیے ذہن میں کہ ہمیں ہر حالت میں، چاہے ہم خود ہوں یا دوسرے ہوں، آپس میں معاملات ہوں، بین الاقوامی معاملات ہوں، مقامی حالات ہوں، قبائلی معاملات ہوں، سب کے فیصلے گھریلو معاملات میں سے لے کر سارے معاملات تک ہر فیصلے عدل و انصاف کے ساتھ کرنے چاہیے. لفظ چونکہ قسطاس لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے مقابلے کی بات نہیں ہے، دو فریقوں کے درمیان بات نہیں ہے. ہر معاملے میں چاہے کوئی فریق ہو نہ ہو، آپ نے معتدل فیصلہ کرنا ہے، آپ نے اعتدال کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. کسی ایک بندے نے اپنے لیے کوئی مسئلہ پوچھا ہے تو اس کے معتدل طریقے سے، منصفانہ طریقے سے اسے مشورہ دینا ہے یا اس کا فیصلہ کرنا ہے. یقیناً انصاف کرنے والوں سے، اس طرح قسطاس سے کام لینے والوں سے، مقسطین سے اللہ کی محبت کرتے ہیں. اللہ کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہر معاملے میں ہیں. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں 17/35 میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنی اسرائیل کی 35 نمبر آیت ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. جی، جب ناپ تول کرنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپا کرو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو. لفظ ہے مستقیم، یعنی ایسا ترازو جو قیم ہو، پکا ہو، قائم ہو، جو مستقیم ہو، سیدھا ہو، صاف ہو، واضح ہو. تو سیدھا ترازو سے تولا کرو، یہی سب سے بہتر ہے. اور انجام کے لحاظ سے تعویل کا مطلب ہوتا ہے آخر کار جو نتیجہ نکلتا ہے اینڈ پہ، وہ آخر کار بہتر ہونا چاہیے. آل از ویل دیٹ اینڈز ویل، یعنی انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا طریقہ کار ہے اس کا. یعنی آپ جو تولو، جتنا جس طریقے سے لیتے ہو اسی طریقے سے دو. یہ نہیں کہ لینے میں آپ وزن زیادہ لے لیں اور دینے میں آپ کام کریں، خریدنے میں آپ کہیں کہ ہمیں زیادہ ملے تول میں، اور جب بیچیں تو اس میں سے ہم ڈنڈی مار لیں. یہ قسطاس کا لفظ کس استعمال ہوا ہے وہاں پہ؟ ناپ تول میں، رزق میں، کمانے میں، چیزوں کی خرید و فروخت میں. یہاں اگر اس کو آپ وسعت دینا چاہیں تو ہر بات میں دے سکتے ہیں کہ جب بھی آپ جو بھی کریں کام، ہمیشہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کریں. یہ بھی قسطاس میں شامل ہے. اپنے ساتھ جو رویہ چاہتے ہیں دوسروں کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھیں. یہ قسطاس ہونا چاہیے آپ کے پاس. یعنی جس طرح سے لو اس طرح سے دو، جس طرح سے وصول کرتے ہو اسی طرح سے دوسرے. اگر محبت وصول کرنا چاہتے ہو تو محبت دو. یہ سارے معاملات اس کے اندر سمٹ کے آ جائیں گے. پھر یہی بات 26/182 میں استعمال ہوا ہے، یہی لفظ کہ ناپ تول پورا ہونا چاہیے. مزید وضاحت کے ساتھ اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. ایک آیت کریمہ ہے 4/129، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ معاشرتی زندگی میں عدل و انصاف کرو. میاں بیویوں کے درمیان اگر ازواج کسی معاشرے میں زیادہ ہیں آپ کے پاس، انتظامی معاملات کے تحت اسلامی معاشرے میں اگر آپ کی 2 یا 2 سے زیادہ بیویاں ہیں تو پھر آپ ان کے درمیان انصاف سے کام لیں، عدل سے کام لیں. وہاں لفظ عدل استعمال ہوا ہے. لیکن اگر آپ
کہ دل کا رجحان کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو کوئی گرفت نہیں ہوگی. وہاں پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ وہاں پہ آپ انصاف رکھ ہی نہیں سکتے. بعض کا دل کا ملان ہوتا ہے, اس پہ انسان کا اپنا اختیار کوئی نہیں ہوتا. ایک آخری آیت ہم پڑھ لیتے ہیں 72/15, جس میں یہ قصاص کا لفظ ایک اور معنوں میں استعمال ہوا ہے. 72/15 آخری آیت ہے اس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الجن کی 15 نمبر آیت ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. اس سے پہلی آیت دیکھیں آپ, آیت نمبر 14 اور 15 کو ملا کے. ہاں, ہم میں بعض تو مسلمان ہیں, بعض بے انصاف ہیں. پس جو فرما بردار ہو گئے انہوں نے تو رائے راست کا ارادہ کر لیا, اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. یہاں مسلمون کے بالمقابل مقسطون آیا ہے, یعنی یہ الٹے معنوں میں آیا ہے. تابعدار کے مقابلے میں نافرمانی کے معنوں میں آیا. یہ ایک واحد مقام ہے جہاں قصاص کا لفظ جو ہے یہ ظلم کے یا ظالم کے معنوں میں آیا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ انسانوں کی طرح باقی جتنے بھی جو انسان جو ہیں یہ جنت اور دوزخ میں جانے والے دونوں قسم کے ہوتے ہیں. جو کافر ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے, اور جو مسلمان ہوں گے وہ جو اس تعلیمات پر عمل کرنے والے وہ جنت میں جائیں گے. یہ مسلمون اور مقسطون دونوں ایک دوسرے کے متضاد کے طور پر یہاں استعمال ہوئے ہیں 14 اور 15 میں. اس کو ایک نظر دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور سمجھ عطا فرمائے, عمل کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے. والسلام. ٹھیک ہے ناظرین, اگلے پروگرام تک اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.